اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ الرعد کی 1 سے 15 یعنی پہلی 15 آیات پڑھیں گے، سبق نمبر 131۔ الف لام میم را 4 حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کے رسول، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ تلک آیات الکتاب، تلک کے ویسے معنی تو وہ کے ہیں لیکن ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ ہیں وہ آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذی انزل الیک، جو تیری طرف اتارا گیا، یعنی اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل ہوا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ یہ جو پڑھی جا رہی ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ حضرت محمد پر، الحق، اور یہ حقیقتیں ہیں، یہ سب سچ ہے، یہ سب برحق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس کی حقیقت ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ اس اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ایسا ستون جو آپ کو نظر آئے، آخر آسمان بلند ہے، نیچے کوئی چیز جس کی سپورٹ ملی ہوئی ہو کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ترونہا، جو تم دیکھ سکو۔ ایسے ستون جنہیں تم دیکھتے ہو کوئی ایسا ستون نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ نے آسمانوں کو بلندی اور رفعت عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھو کتنا عجوبہ ہے، کتنی عجیب چیز ہے۔ تو تمہیں سارا تعجب قرآن کے نازل ہونے پر ہے؟ آسمان کو دیکھتے ہو بذات خود، یہ کتنی عجیب چیز ہے اللہ نے بنائی ہے۔ نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، ارے اللہ نے اتارا تو تعجب کی کون سی بات۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہی ذات باری عرش پر مستوی ہے، عرش پر اس نے استوا فرمایا۔ استوا کے معنی بیٹھنے کے بھی آتے ہیں، استوا کے معنی سیدھے ہو جانے کے معنی بھی آتے ہیں، استوا کے معنی کسی براجمان ہونا ہو گیا، لیکن یہاں کیا ہے، اس لیے ہم میں بیٹھنا کہیں، کسی چیز پر قبضہ کر لینا کہیں، کسی چیز پر قابض ہو جانا کہیں، تو جو بھی ہے اللہ کی اپنی شان کے مطابق جو بھی ہے، اس لیے ہم کہیں گے استوا فرمایا علی العرش، عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو سخرا، کنٹرول رکھا ہوا ہے، ہر چیز اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے، اپنے دائرے سے ہلتی نہیں ہے۔ سورج کو بھی اور چاند کو بھی اس نے کام پہ لگا رکھا ہے۔ کل یجری، ہر چیز چل رہی ہے۔ دیکھو کوئی رکا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کوئی رکتا ہے؟ نہیں رکتا، کیونکہ اللہ نے انہیں پابند کیا ہوا ہے۔ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز اسی طرح چلتی ہے، چلتی رہے گی، لِأَجَلٍ، ایک مدت تک، مُّسَمًّى جو طے شدہ ہے، طے شدہ مدت تک ہر ایک نے چلنا ہے۔ سورج ہمیشہ نہیں چلے گا، اللہ نے اس کو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، جب ٹائم ختم ہوگا سورج کا چلنا بند ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، چاند کا ختم ہو جائے گا معاملہ، ستاروں کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا جو کچھ کائنات میں چل رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، یدبر الامر، وہی مولا جس نے قرآن نازل کیا، جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہ تدبیر کرتا ہے، وہی چلا رہا ہے الامر، اس پوری کائنات کے معاملے کو۔ یفصل الآیات، اور وہی اللہ پھر آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔
تفصیل کرتا ہے آیات کی۔ آیات کتنی قسم کی عام طور پہ قرآن میں ذکر آئی ہیں؟ 3 قسم۔ کائنات میں پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں یہ آیات ہیں اللہ کی۔ ستارے، سورج، چاند، آسمان، زمین، ان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی آیتیں ہیں۔ یہ بھی آیتیں ہیں، ان کو بھی پڑھا کرو۔ تاریخ، انسانیت کی تاریخ، یہ بھی آیات ہیں، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، کس طرح انعامات اللہ کے آئے، کس طرح عذاب آئے، قرآن کی آیات۔ اور وفی انفسکم، چوتھا یہ بھی ہے، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ کوئی اندھا ہے، لولا ہے، کانا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنی ذات میں تو غور کر سکتا ہے۔ اس کی ذات کے اندر اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ دل کی دھڑکنیں اور یہ پورا اندر کا سسٹم، خوراک لینا اور اس کے بعد نالیوں سے اس خوراک کا کس طرح معدے میں جانا، پھر معدے کی پروسیسنگ، لقمے کو کس طرح چبا کر کس نے اس کی زبان کو تربیت دی ہے کہ لقمے کو کس طرح چبانا ہے، اس کو کتنی بار ادھر سے اسے لعاب لگانا ہے، نرم کرنا ہے، اور کتنے اسے چکر دینے ہیں زبان سے، پھر اندر رہنا ہے۔ کوئی گنتی نہیں کی آپ نے کبھی؟ آپ کے اندر ایک حس رکھی ہے اللہ نے۔ بہرحال تو ہاں، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کی تفصیل کرتا ہے۔ تفصیل کیوں کرتا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم لوگ بلقاء ربکم، اپنے رب کی جو ملاقات ہونی ہے، توقنون، یقین کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم لوگ یقین کر لو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملاقات ہوگی، حشر میں تم میرے پاس حاضر ہوگے، اس پر تمہارا یقین ہونا چاہیے، معاملہ شک پہ نہیں رہنا چاہیے۔ شک، یقین اس چیز کے مقابلے میں نہیں آتا، نہ ماننے کے مقابلے میں یقین نہیں ہوتا، یقین شک کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس لیے شک تو ہر ایک کے اندر ہے، مگر یقین بہت کم لوگ ہیں۔ دعوائے مسلمانی کے باوجود یقین اندر اترا نہیں ہے، کیونکہ یقین اندر اتر آئے تو انسان بدلتا ہے، انسان بندے کا پتر بن جاتا ہے۔ تو فرمایا بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والے ہو۔ یقین جس چیز کا ہے وہ ہر وقت سامنے رہتی ہے، مد نظر رہتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے جس نے مد الارض، زمین کو پھیلا دیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں رواسی، رواسی جمع ہے راسیہ کی۔ راسیہ کے معنی وہ چیز جو لنگر انداز ہو۔ تو زمین میں اللہ نے کئی لنگر انداز چیزیں بنا دیں، یعنی پہاڑ بنا دیے جو بالکل گڑھے ہوئے ہیں، جیسے میخ ہوتی ہے، کوئی چیز کو لٹکانا ہو، یہاں دیوار پہ آپ نے اسے مضبوط لٹکانا ہو کہ گر نہ جائے، تو میخیں لگائیں گے تاکہ یہ چیز یہیں سنبھلی رہ جائے، ہلے بھی نہ۔ تو اس طرح زمین جو کہ پانی کے اوپر ہے، اس کو صحیح معنی میں گاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میخیں لگائی ہوئی ہیں، کس کی؟ پہاڑوں کی، رواسیہ وانہارا۔ اور عجیب چیز دیکھو، ایک طرف میخیں لگائی ہیں، دوسرا اس میں نہریں جاری کر دی ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھر پھل بھی پیدا کیے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں کے بھی اللہ نے 2 جوڑے پیدا کیے، اثنین، 2۔ یغشی اللیل النہار، اور وہ دن کو رات کی چادر اڑاتا ہے، یغشی چادر ڈال دیتا ہے، اللیلہ رات پر، النہارا دن کو چادر بنا کے رات کے اوپر ڈال دیتا ہے، یا دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے، رات کو چادر بنا کر دن کے اوپر اڑا دیتا ہے۔ وہ رات کو چادر بنا دیتا ہے اور دن کے اوپر اڑا دیتا ہے، تو رات ہو جاتی ہے، دن آپ کی نظروں سے مخفی ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالک الآیات، ان چیزوں میں یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں تو ہیں نا، لقوم یتفکرون، لیکن انہی لوگوں کے لیے جو سوچتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں، کائنات میں فکر کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے رہتے۔ ارے اور قدرت کی نشانیاں دیکھو، وفی الارض، اور زمین میں، دور کیوں جاتے ہو، خود اپنی زمین میں دیکھ لو۔ قطعن، مختلف قطعے ہیں، مختلف علاقے ہیں، متجاورات،
جو قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، پڑوس میں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ وجنات، اور کئی باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں۔ سب میں غور کرو۔ اور جو ہے سنوان، سنوان کے کیا معنی ہے؟ سنوان کے معنی ایک قسم کے، وغیر سنوان، اور دوہرے یا زیادہ ورائٹی کے، یسقا بماء واحد، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی مختلف متنوع قسم کے اللہ تعالیٰ نے درخت، زراعت، انگور کے درخت، کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جن کے دوہرے تنے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ ایک ایک تنے پر قائم ہیں، جبکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے۔ پھر یہ ورائٹی فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے پر دوسرے پر فضیلت بھی دیتے ہیں۔ نفضل، ترجیح، فضیلت دیتے ہیں، بڑھ کر بناتے ہیں۔ بعدہا، کسی ایک کو، علی بعد، کسی ایک پر، فی الأکل، ذائقے میں، کھانے میں۔ ایک ہی چیکو کا درخت ہے، اسی کے چیکو اترے، کسی کا ذائقہ کچھ، کسی کا ذائقہ کچھ۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، ارے سننے والے، اگر تمہیں ان پر تعجب ہو رہا ہے، تمہیں ان پر تعجب ہوتا ہے، ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ارے کافروں کا عجیب ہونا تو ان کی یہ بات سے طے ہے، ان کی یہ بات ہی بڑی عجیب ہے۔ کون سی بات؟ عجیب سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، ارے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا یقیناً ہم، لفی خلق جدید، پھر کوئی ایک نئی مخلوق بنیں گے؟ یعنی مٹی میں ملنے کے بعد کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کون کر سکتا ہے؟ مٹی ہوتی ہے بس، پتہ، اب مٹی سے نیا انسان تو نہیں بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ان کی بات کتنی عجیب ہے، اتنی اللہ کی قدرتیں، اس اللہ سے یہ بعید ہے کہ ان کو دوبارہ اسی مٹی سے دوبارہ وہی بنا دے، اور کوئی اللہ کے لیے نیا کام بھی نہیں ہوگا، آلریڈی یہ ایسے بنے تھے پہلے، دوبارہ ویسے بنائے گا۔ تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ خود حیرانی قابل تحیر ہے، اس حیرانی پر حیرانی ہے۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں الاغلال، توق پڑے ہوئے ہیں، فی اعناقہم، ان کے گلوں میں۔ اعناق کس کی جمع ہے؟ عنق، عنق کے معنی گردن، اور اغلال کس کی جمع ہے؟ اور غل ان کے معنی توق۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا اور یہی لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں، یستعجلونک، آپ سے جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بالسیئۃ، برائی کی، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے آپ سے بدحالی کے لیے شور مچا رہے ہیں، جلدی مچائے رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب جو لے آنا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کی مدت رکھی ہے، ان کی خوشحالی کی مدت ختم ہوگی، پھر بدحالی کی مدت آئے گی، عذاب آئے گا۔ یہ پہلے شور مچا رہے ہیں، اللہ کی اپنی سکیم ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوشحال ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بدحالی تو ہم پر آ ہی نہیں سکتی، اس لیے شور مچاتے ہیں، انہیں یقین ہے آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا قد وقد خلق، کسی بھول میں نہ رہیں، ان سے پہلے بھی گزر چکے، من قبل، ان سے پہلے، الماسولات، اس جیسے واقعات، اس جیسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کے اس کو مغفرت فرمانے والا ہے، علی ظلمہم، ان کی زیادتی کے باوجود، یہ بہت زیادتی کر چکے ہیں، مہلت ملی ہوئی ہے۔
خوشحال ہیں، زیادتی کی ہوئی ہے پھر بھی خوشحال ہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ اپنے ظلم کے باوجود اب معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، گناہوں کی بخشش لے لیں۔ اللہ بڑا مغفرت والا ہے، یہ تو موقع دے رہا ہے، اس موقع پر یہ ڈھیٹ بن رہے ہیں۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ یہ دے رہا ہے موقع۔ لیکن یاد رکھو کہ جب پکڑے گا تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب پکڑے گا تو پھر چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل ہوا اس شخص پر یعنی نبی مکرم پر آیۃ من ربی، ان کے رب کی کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک کیا تھا؟ قرآن کی آیتیں آنکھیں کھولنے کے لیے، دماغ کھولنے کے لیے، دل کی پردے ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ ان کو آیت نظر نہیں آ رہی۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں کافی ہیں، نظر نہیں آ رہی۔ تاریخ میں اللہ کی نشانیاں بہت ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں کوئی کم نہیں ہے، مگر پلے نہیں پڑ رہا کچھ۔ کہتے ہیں نہیں کوئی نشانی تو ہو، تمہیں کون سی نشانی چاہیے سوائے عذاب کے؟ فرمایا یہ نشانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں، اللہ نے دینی ہے، اور اللہ کی اتنی نشانیاں آلریڈی موجود ہیں۔ عقل ہو تو ان سے قبول کرو اور منمانی نشانیوں سے پرہیز کرو۔ تو سنا دیا انما انت منذر، اے نبی آپ تو نشانی نہیں لا سکتے نا، آپ تو منذر ہیں۔ انما انت منذر، یقیناً آپ کی تو حیثیت یہ ہے کہ آپ ڈر سنا رہے ہیں۔ جو ڈرونے واقعات ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہونے ہیں، عذاب آنے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے بتا دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ یہ نشانیاں ابھی بھی مانگ رہے ہیں ساری نشانیاں ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ عذاب کے علاوہ کسی چیز سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کا ایک ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ یحمد، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ نشانیاں چاہیے تو سنو، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ما تحمل کل انثی، جو حمل ہوتا ہے کسی بھی عورت کو، کسی بھی مؤنث کو، جانوروں میں ہے، انسانوں میں ہے، نباتات میں ہے، جو بھی انثی ہے، کس کو حمل ہوگا کس کو نہیں ہوگا، کس کو کتنا ہوگا کس کو کتنا نہیں ہوگا، کس کو کتنے کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے، وما تغید الارحام، اور جو کمی بیشی ہوتی ہے، تغید کمی بیشی ہوتی ہے الارحام رحم مادر میں، وما تزداد تغید جو کمی ہوتی ہے، وما تزداد اور جو بڑھوتی ہوتی ہے پھر الارحام رحم مادر میں، ماں کے رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ انسان نے محنت کر کے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی کائنات میں بصیرتوں کو استعمال کر کے الٹرا ساؤنڈ کی چند مشینیں بنا لی ہیں۔ ان سے بھی زیادہ سے زیادہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ رحم مادر میں آ چکا ہے، اسے کچھ وقت گزر چکا ہے، تو تب جا کر اس کے اندر کی تصویر باہر دکھا دیتے ہیں، اس کی ایک تصویر لے لیتے ہیں۔ اس تصویر کی بنیاد پر ڈاکٹر اندازے لگا کے بتاتے ہیں کہ بچے کی گروتھ اتنی ہو چکی ہے، سر بن گیا ہے یا نہیں بنا، اور اگر جسم پورا تشکیل پا چکا ہے تو وہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ یہ چیزیں ان کو پتہ چلتی ہیں ڈیوائس کے ذریعے سے۔
ذاتی علم کی بنیاد پر نہیں، وساطت سے، اور وساطت سے بھی جو پتہ چلتا ہے وہ بہت ناقص ہے، اس میں بھی اندازہ زیادہ ہے۔ لیکن ایک لڑکی جو پیدا ہوئی ہے، خود اس کے اندر رحم میں کیا طاقت ہوگی کہ وہ کتنا جنے گی، کتنا نہیں جن سکے گی، یہ تو ابھی تک انہوں نے اتنا بھی کیمروں کے ذریعے سے دریافت نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کا بھی عالم ہے، وہ شہادہ اور ظاہر کا بھی عالم ہے۔ الکبیر، بڑی شان والی ذات ہے۔ المتعال، بہت بلندی والی ذات ہے، بہت بلند شان والی ذات ہے، غائب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ سواء منکم، تم لوگوں میں سے سب برابر ہیں اللہ کے نزدیک، سب باتیں برابر ہیں، سب لوگ برابر ہیں۔ من، جس نے اسرا چھپا لیا، القولا بات کو، ومن جہرا، یا جس نے بیان کر دیا، ظاہر کر دیا، بھی اس بات کو۔ تم کسی بھی بات کو ظاہر کرو یا کسی بھی بات کو اپنے اندر چھپا کے رکھو، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو فرق ہو سکتا ہے کہ مجھے الطاف نے بتایا کہ نہیں بتایا، پہلے میں جاہل تھا، اب میں عالم ہو گیا جب اس نے مجھے بتایا۔ پہلے مجھے اس کے راز سے ناواقف تھا، بعد میں واقف کار ہو گیا، میرے اندر فرق ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں، تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، اس کے نزدیک دونوں بالکل برابر ہیں، اس کے علم کے مطابق دونوں برابر ہیں۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اس کے علم میں سب برابر ہے۔ من ہوا مستخفٍ، وہ بھی جو چھپا ہوا ہے، فی اللیل، باللیل، رات میں۔ وساربٌ، اور وہ بھی جو چل پھر رہا ہے، جو بڑا متحرک ہے، بالنہار، دن میں۔ دن ہو، روشنی ہو، پھر کوئی چیز ہلتی جلتی ہو تو صاف نظر آ جاتی ہے۔ ایک جگہ ٹکی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے نظر نہ آئے ہم جیسے لوگوں کو، لیکن متحرک ہو جائے، ادھر چل پھر رہا ہو، فوراً نظر آ جائے۔ اسی طرح وہ چیز جو رات کو ہو، بالکل خاموشی سے کسی کنارے میں، کونے میں دبی ہوئی ہو، کہاں پتہ چلے گا؟ لیکن اللہ کے نزدیک دونوں، اللہ کے علم میں دونوں برابر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، لہو معقبات، اس اللہ کے پاس ہیں، اس اللہ کے اختیار میں ہیں، اس اللہ کی ملکیت میں ہیں، معقبات، وہ جو پیچھے پیچھے نگران ہیں، من بین یدیہ، اس انسان کے سامنے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے، جو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو نگران مقرر کر رکھے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ وَمِنْ يَحْفَظُونَهُ، ارے وہ انسان کی حفاظت کر رہے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھتے ہو چھوٹے بچے کو کتنی عجیب عجیب ہلاکت خیز حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، اللہ بچا لیتا ہے۔ وہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو بچانا ہے۔ ماں باپ بعد میں پہنچتے ہیں، فرشتے نے پہلے بچا لیا ہوتا ہے بچے کو۔ ماں باپ صرف یہ کہتے ہیں، اللہ میرا بیٹا بچ گیا، صرف ماں باپ اس وقت یہی کہہ کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو بچاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اگر کوئی قوم خوشحال ہے، خوشحال رہتی ہے، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما، جو بانفسہم، خود اپنے آپ کی معاملات، اپنے حالات میں خود تبدیلی نہ لے آئیں، اس وقت تک اللہ قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ترقی کرنی ہے تو ترقی کرنے کے راستے پر خود چلنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم سوئے رہو، اللہ کہے نہیں میرا بندہ ترقی کر جائے، اور سوئے سوئے تجھے ترقی دے دیں، تم امریکہ سے زیادہ آگے نکل جاؤ۔ یہ نہیں ہوگا، تمہیں خود ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اس میں برکت اللہ دے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور اللہ نے جب ارادہ کر لیا، ارادہ کر لیتا ہے کسی قوم کے بارے میں، سوءً، برائی کا، کس کا انجام برا کرنا ہے، کہ اس کے ساتھ یہ حالات کرنے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، مِن دُونِهِ، اس کے سوا، من وال، کوئی رکھوالا،
خود اس اللہ کے علاوہ کوئی رکھوالا نہیں ہے، کسی کا وال نہیں ہے، والی، یہ والی ہے، والن جیسے قاضی سے قاضن، والی سے والن، ان کا کوئی والی نہیں اللہ کے علاوہ۔ هو الذی یریکم البرق، وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، برق بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفاً خوف کے ڈر کے عالم میں، وطمعاً جس سے تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وطمعاً اور جس کی تم امیدیں بھی بندھی رہتی ہیں تمہاری۔ ایک بجلی کی چمک ہوتی ہے، اس سے دو چیزیں متضاد چیزیں وابستہ ہیں، ایک اس کا ڈر اور دوسرا اس کی خواہش کہ اس سے پانی آئے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور وہی اللہ اٹھاتا ہے السحاب، بادلوں کو، الثقال لدے ہوئے بھاری بھرکم بادلوں کو وہی اللہ اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، کئی خرب ٹنوں کے وزن ہوں گے ان کے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، ارے یہ جو گرج ایک بار چمکتی ہے سارے دبک کے گھر میں بیٹھ جاتے ہو، کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بچوں کو چھپا دیتے ہو، ایک گرج ہوتی ہے بجلی کی، ٹھک آسمان میں، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور یہ بادلوں کی گرج اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بحمدہ، اس کی حمد سمیت، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے روب سے، اس اللہ کے روب سے یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی اللہ بھیجتا ہے الصواعق، صواعق کس کی جمع ہے؟ صاعقہ کی، صاعقہ کہتے ہیں کڑکتی ہوئی بجلی کو، برق تو ویسے چمک ہو گئی اور صاعقہ ہو گئی کڑکتی ہوئی بجلی، اور وہی اللہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا، اور اسے پہنچا دیتا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، انہیں مصیبت بنا کر گراتا ہے، مَن یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ ارے یہ تو اللہ کی قدرتیں ہیں، ابھی ان میں سے تھوڑی سی بیان ہوئی ہیں، پھر کیا تو آیتیں دکھاؤ۔ فرمایا وَمَن یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کرتے رہیں، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کیا کرتا ہے، پہلے اللہ کی قدرتیں تو دیکھ لو پھر اللہ پہ باتیں کرنا ہے۔ تمہاری یہ مجال کہ اللہ کی قدرتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم اللہ پہ باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ یجادلون فی اللہ، اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو، اللہ کون ہے، کیا کرتا ہے، پہلے اپنی سنبھالو۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، بس اتنا یاد رکھو وہ بڑی زبردست طاقت والا ہے، بس کافی ہے اتنا علم۔ شدید المحال، طاقت، بڑی زبردست کو طاقت والا ہے۔ ہاں جو تمہارے ذمے ہے وہ سنو، وہ یہ ہے کہ لہو دعوت الحق، اس کے لیے، اس سے، وہی اللہ ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، تم دعا کیا کرو اپنے لیے۔ والذین یدعون من دونی، اور جو لوگ اس اللہ سے علاوہ سے دعائیں کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم، وہ تو ان کی دعوت کو، دعا قبول نہیں کر سکتے، بشیء، تھوڑی سی بھی کوئی جواب نہیں دیتے وہ ان کی دعاؤں کا، کباسط کفیہ، البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو باسط ہو، جس نے پھیلا کر، کفیہ اپنی دونوں ہاتھ پھیلا کر، الی الماء پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے، لیبلغ، اور چاہتا یہ ہو ہاتھ پھیلا کر کہ یہ جو پانی ہے یبلغ پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ کی طرف۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے صرف یوں ہاتھ پھیلا دو تو اللہ میاں پانی میرے منہ تک پہنچ جائے؟ وما هو ببالغ، ارے وہ پانی تو اس کے منہ تک خود پہنچنے والا، بس جو دوسروں سے دعا کرتا ہے وہ دراصل ایسے ہے کہ بیٹھے بیٹھے یوں کہے یا اللہ مجھے پانی پہنچا دے، تو اس سے پانی منہ میں نہیں پہنچتا، جا کے یا تو کسی چشمے پہ خود اپنے ہاتھوں سے پینا پڑے گا، یا گلاس میں کہیں سے ڈال کر لاؤ اور اس کو پیو، اپنا منہ خود پانی تک پہنچانا ہوگا، یا پانی لے کر اپنے منہ تک پہنچانا ہوگا، یا کسی سے پہنچوانا ہوگا۔ ایسے ہاتھ کھول کر دعا کرنے سے پانی منہ میں نہیں پہنچے گا۔
تو فرمایا دوسروں سے دعا کرنا ایسا ہی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یاد رکھو کہ کافروں کی دعا بے نتیجہ ہوتی ہے۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی دعا الا مگر فی ضلال، گمراہی میں، یعنی اپنے ٹریک سے ہٹ جاتی ہے۔ ٹریک میں کیا ہے؟ دعا قبول ہو جائے، اور جو ڈی ٹریک ہو جائے تو کہاں قبول ہوگی؟ وللہ، ہاں جی آیت سجدہ آ رہی ہے، وللہ یسجد، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد، سجدے ہو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے کرو۔ کیوں؟ تمہیں ضرورت ہے نا، اپنی ضرورت پوری کرو، بے وقوفو، تمہیں نہیں پتہ۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کو تو سجدے ہو رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جاندار ہیں، بے جان ہیں، سب اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، مجبوری سے، وَظِلَالُهُمْ، وہ خود ان کے سائے بھی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، بالغدو، صبح کو، والآصال، اور شام کے اوقات میں۔ اس کے آگے تو سب کچھ سجدہ ریز ہے۔ چاہت تو اس کو ہو جس کے آگے کوئی اس کی سجدہ کرنے والا نہ ہو، اسے چاہت نہیں تمہارے سجدے کی، اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بھی شامل کر رہا ہے اپنے سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہی ذات کے آگے، اللہ کے آگے ہی سجدہ کرنے والا اور عبادت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔